میرے دل دے دل برو، میرے سر دے تاج برو، میں مولوی نہیں، میں صوفی ہاں تے میں اس صوفی میں کدے دا جام پیتا ہے جتھے علی پور دے سادات بھی ننگے پیری گئے نہیں۔ میری گال سمجھ آئی؟ مولوی ہوندا تو شہر میں فرق کرتا فلانا فلانا آوے تے فلانا جاوے، لیکن صوفی کا محکمہ کھلا ہوتا ہے، جو آئے صوفی سے محبت کے جام پیش کرتے ہیں۔ صوفی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، صوفی تزکیۃ القلوب کرتا ہے، صوفی اپنے میں مرشد خانے سے فیضان لے کے پھر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور یہ سارا فیضان کہاں سے آتا ہے؟ وہ سید و سرور، وہ سید و سرور، وہ تاجبہ کی، وہ سید الانبیاء بھی، وہ حبیب کبریاء بھی، وہ امام الانبیاء بھی، وہ شفیع المذنبین بھی، وہ رحمت للعالمین بھی، وہ خاتم النبی، یہ سب فیضان اس میں کدے کا۔ جہاں سے کسی کو ایک قطرہ مل جائے، خدا کی قسم پوری زندگی اس کا نشہ نہیں اترتا۔ وہ نشہ کیا ہے کہ نہ اس کی آنکھ سے کبھی بے حیائی کی طرف اٹھے گی، نہ اس کی زبان سے کسی کی غیبت۔ میں قدائے مصطفیٰ سے جام مل جائے تو پھر کیا نصیب ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے کہ ہر آنے والا اپنے سے افضل نظر آتا ہے۔ تو ان سب علماء کی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دور سے میرے مطلوب و مقصود آئے بھائی، میرے خلیفہ مطلوب حسین صاحب تشریف لائے۔ کسی نے تو صرف امامے میں دیکھا، میرے خلیفہ بھی پیچھے بیٹھے ہیں اور بھی بیٹھے ہیں، لیکن اس خلیفے کی ایک عادت ہے، جب تک رات کو یہ 6 سے 7 گھنٹے ذکر الہی میں کرنے سے نیند نہیں آتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ صوفیوں کے مرتبے سے یہ ملتا ہے کہ وہ بندہ ذکر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی کسی اور چیز کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ وہ برا وہ برا وہ برا، یہ وہ کہتے ہیں جن کے اندر اپنے گندگی کے نقطے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس شہنشاہ جو جہاں، سرور کون و مکان، حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے سب اکٹھے ہیں، اور ہمارا تو عنوان ہی بہت پیارا ہے۔ سننا وہ چھکن والا حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے خیش قبیلے سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو ہم نے یہ کانفرنس کا نام کیا رکھا ہے شاہ جی؟ بولو میاں جی۔ یہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے میرے چودھری صاحبان بھی آئے، میرے بڑے برادر بھی آئے، اب نام لوں گا تو پھر ایک آئے گا نہیں آئیں گے تو مذہب سب کے بات ہے۔ ورلڈ کے اندر صبح سے شام، شام سے صبح تک ایک ہی کام ہے، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کا دین چلانے۔ لیکن یہ لوگ جو اللہ نے مجھے نام عطا فرمایا ہے، میں نے جب یہ نام مجھے عطا کیا گیا تو
میں نے سب سے پہلے ان کو خوشخبری دی میں نے ان کو جا کے خوشخبری دی. میں نے کہا مجھے ایک انعام ملا ہے. کہنے لگے بتاؤ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ نام ہے فدا کا کل شیء یا رسول اللہ. تو فرمانے لگے سرکار نے قبول فرما لیا. آج 32 سال سے ایک ہی نام ہوتا ہے محفل کا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بڑا کیا ہے ہمارا تاجدار یار سے کہو نا یار. چند اثار میں نے اس موضوع کی نسبت سے پیش کرتا ہوں. استاد محترم بھی کھڑے ہیں، اپنا سبق سنانا چاہیے. ختم نبوت کے غدار پہ لعنت ہے. آپ سب نے کہنا ہے جی ختم نبوت کے غدار لعنت ہے. ختم نبوت غدار پہ لعنت ہے. اور غدار کے ہر اور غدار کے ہر یار پر اور غدار کے ہر یار پر لعنت ہے. شاہد سنیں جی اس مقصد کو شاہد عالم کی پہچان ضروری ہے. شاہد عالم کی پہچان ضروری ہے. ختم نبوت پر ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، شاہد ختم نبوت، ادارہ نور اسلام. شاہد عالم شاہد عالم کی پہچان ضروری ہے. یہ شاعر کا ایک مصرع مولوی کی 700 تقریر کو اکٹھا کر دیتا ہے. میری بات غلط ہو سزا کا حقدار. شاہد عالم کی پہچان ضروری ہے. ختم نبوت پر ختم نبوت پر ایمان ضروری. خود شاہد کونین خود شاہد کونین ہے یہ فرمایا. خود شاہد کونین ہے یہ فرمایا. سب نبیوں کے بعد سنو غور سے میرے حضور کا کی فرمان. سب نبیوں کے بعد ہوں لوگوں میں آیا. مجھ پہ ختم نبوت مجھ پہ ختم نبوت رب نے فرمائی. مجھ پہ ختم نبوت رب نے فرمائی. ختم نبوت میرے حصے میں آئی. میرے تیرے آقا کا فرمان ہے. غور سے سنیے. پھر کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی لا نبی بعدی فرمان سنو. لا نبی بعدی فرمان سنو. اسی پہ رکھنا اپنا تم ایمان کھلو. اسی پہ رکھنا اپنا تم ایمان. سنو مرزا قادیاں والا مرزا قادیاں والا دین کا باغی ہے. مرزا قادیاں والا دین کا باغی ہے. دوزخ کا حقدار دوزخ کا حقدار یہ باغی تاغی ہے. یہ باغی تاغی ہے. درود پاک پڑھ سکتے.
قادیاں والے کے جو چیلے چانٹے، مفتی صاحب، قادیاں والے کے جو چیلے چانٹے ہیں، دوزخ کا سامان یہی تو کانٹے ہیں، دوزخ کا سامان یہی تو کانٹے ہیں۔ حق اور باطل میں تفریق ضروری ہے، حق اور باطل میں تفریق ضروری ہے۔ ختم نبوت تصدیق ضروری ہے، ختم نبوت کی تصدیق ضروری ہے۔ جو مرزے کو مانے اس سے پیار کرے، ان باتوں کو غور سے سننا میرے بھائیوں، جو مرزے کو مانے اس سے پیار کرے، اپنی قسمت میں دوزخ کی نار، اپنی قسمت میں دوزخ کی نار کرے۔ مجرم ہے اللہ کا، یہ اس کتے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس بے غیرت نے میرے نبی کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جسے یہ بھی پتا نہیں اس کے ایک جیب کے اندر گڑ ہوتا تھا، دوسری جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے، اسے تو کتے کو جیب پتا ہی تھا، میں استنجا کس سے کرتا ہوں کس سے کھاتا، اتنا غلیظ تھا وہ۔ درج کر رہا ہوں، مجرم ہے اللہ کا، سب سے بد ہے یہ، مجرم ہے اللہ کا، سب سے بد ہے یہ۔ کافر کب ہے؟ کافر کب ہے؟ ظالم ہے، مرتد ہے یہ۔ کافر اسے کہتے ہیں جو بچپن سے پیدا ہی کافروں کے گھروں میں ہوا ہو۔ یہ تو کتا ساری زندگی پہلے میرے نبی کے نعرے مارتا رہا، پھر شیطان نے اسے ایسا ورگلایا، اسے ایسے پیسے ملے کہ اس کو نفس شیطان نے گمراہ کر دیا۔ قرآن ہے کافر کب ہے؟ ظالم ہے، مرتد ہے۔ نعرہ یہ مخصوص ہمیشہ رکھو یار، نعرہ یہ مخصوص ہمیشہ رکھو یار، نعرہ یہ مخصوص ہمیشہ رکھو یار، نعرہ سچا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔